أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس آیت میں بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی تعلیم فرمائی گئی کہ وہ جب حمد کرنے لگیں تو الحمدللہ ہی کہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش کا ذکر اس لیے ہے کہ ان میں دیکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کے بہت سے عجائبات، عبرتیں اور منافع ہیں۔ حضرت قعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ توریت میں سب سے پہلی یہی آیت ہے، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، یعنی ہر اندھیرا اللہ تبارک و تعالی ہی نے پیدا فرمایا ہے، خواہ وہ اندھیرا رات کا ہو، کفر کا ہو، جہالت کا ہو، جہنم کا ہو۔ یوں ہی ہر ایک روشنی اس نے پیدا فرمائی ہے، خواہ وہ روشنی دین کی ہو، ایمان کی ہو، ہدایت کی ہو، علم کی ہو یا جنت کی ہو۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اگرچہ ہر اچھی بری چیز کو پیدا فرمانے والا رب تبارک و تعالی ہے، لیکن برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کہے، اور جو برائی سرزد ہو اسے اپنے نفس کی شامت تصور کرے۔ نیز اس آیت میں ظلمات یعنی تاریکیوں کو جمع اور نور کو واحد کے صیغے سے ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ باطل کی راہیں بہت زیادہ ہیں اور راہ حق صرف ایک دین اسلام ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ قدرت الہی ان دلائل کے ان دلائل کے بعد فرمایا کہ ایسے دلائل پر مطالعہ ہونے اور قدرت کی ایسی نشانیاں دیکھنے کے باوجود کفار اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ دوسروں کو حتیٰ کہ پتھروں کو پوجتے ہیں، حالانکہ کفار اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہاں کفار کے شرک کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو واجب الوجود یا لائق عبادت سمجھا جائے۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرک کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ الاشتراک و اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنى وجوب الوجود کمال المجوسی او بمعنى استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام، یعنی شرک یہ ہے کہ خدا کی الوہیت یعنی معبود ہونے میں کسی کو شریک کرنا، اس طرح کہ کسی کو واجب الوجود مان لینا جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے، یا خدا کے سوا کسی کو عبادت کا حقدار مان لینا جیسا کہ بت پرستوں کا خیال ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد الدین و ملت اشاع سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی حقیقت کسی بات سے مشرک نہیں ہوتا جب تک غیر خدا کو معبود یا مستقل بالذات و واجب الوجود نہ مان جانے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شرک کے معنی غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات کیسی ہی شدید کفر ہو، حقیقتاً شرک نہیں۔